بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران پاکستان کی جو گیس پائپ لائن تھی اس کے اوپر کئی سالوں سے کام ہو رہا تھا اور ایران کی حکومت نے اس پہ بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ تعاون کیا، لیکن اب سڈنلی اس کو یکسر نظر انداز. پہلے تو ہمارے پاس بہانہ تھا کہ ہمارے پاس سینکشنز لگ جائیں گی، ایران کے اوپر سینکشنز ہیں اور بین الاقوامی دنیا جو ہے وہ تیار نہیں ہے، لیکن اب تو ایران کے اوپر سینکشنز لفٹ ہو گئیں. خود امریکہ جو ہے وہ اپنے روابط ان سے بہت زیادہ بڑھا رہا ہے. ویسٹرن کنٹریز کے ڈیلیگیشنز روز ایران کے تہران کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں. میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ تہران میں پچھلے 4 مہینے سے کسی ہوٹل میں کمرہ نہیں خالی، کیونکہ تمام یورپین ڈیلیگیشنز ہیں وہ روز وہاں پہ جا رہے ہیں اور اپنے لیے انرجی کی ڈیلز کر رہے ہیں. ہم نے وہ سب کچھ کینسل کر کے اسے 3 گنا مہنگا سعودی عربیہ کے احکامات پہ ہم نے قطر سے جا کے یہ ڈیل سائن کر لی. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں فیصل رضا عابدی؟ بہت شکریہ مبشر بھائی، میں آپ سے بالکل متفق ہوں. اور آپ ہی کے ایک پروگرام کے اندر 2011 میں نے بتایا تھا کہ 2016 عالمی فیصلوں کا دن ہے جہاں ایران، رشیا اور چائنا ایک بلاک میں کھڑے ہوں گے، جبکہ عرب ممالک اسرائیل، امریکہ اور انڈیا ایک بلاک میں کھڑے ہوں گے اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا 2013 کے اوائل میں جب میاں نواز شریف نے حکومت سنبھالی کہ یہاں پر ٹاپی کے ایک پروجیکٹ کو جو آنن فانن بنا، جس کے اندر کسی پاکستانی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، ایک آئے ہوئے نقشے کو ہم نے اپروو کر کے اور اس پروجیکٹ کی بنیاد ڈال دی، جس میں سرہن فائدہ جو ہے وہ انڈیا کا تھا، جو انڈیا مقابلہ کر رہا تھا ہمارا نہیں، چائنا کا. تو ہم نے چائنا کے سامنے ایک جائنٹ بنانے کے لیے اپنے پروقار طریقے سے اس پروجیکٹ کو سائن بھی کیا اور کام بھی کیا. آپ نے بہت خوبصورت انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے بارے میں جو بتایا کہ ایران کی گیس کیا تھی، تو میں آپ کو یہ ایز اے ریسرچر 2010 سے اس کو میں ریسرچ کر رہا ہوں اور ٹی وی پہ بھی بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ وثوق سے بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی ایران پہ سینکشنز نہیں تھی ہمیں گیس دینے پہ، کیونکہ ایران کو اجازت تھی توانائی فراہم کرنے کی عوض غذا کے. تو جو ہمارا ماضی کا پروجیکٹ تھا جو ایران گیس پائپ لائن تھا، اس کے اندر $9 پر MMBTU گیس ہم حاصل کر رہے تھے اور گندم کے عوض حاصل کر رہے تھے، ہم چاول کے عوض حاصل کر رہے تھے، ہم ڈیری اس کے مقابلے میں دے رہے تھے. قطن ہمارے یہاں سے کوئی سرمایہ کاری نہیں ہونی تھی ایران کے اندر، نہ ہی سرمایہ جانا تھا. دوسرا، اس گیس پائپ لائن کے ساتھ ایک تیل کی بھی گیس پائپ لائن تھی جو گوادر کے اندر 4 لاکھ بیرل کی ریفائنری ایران لگا رہا تھا. 4 لاکھ بیرل کروڈ آئل ہمیں ڈیلی ملتا. 3 لاکھ بیرل کو ہم کنورٹ کرتے جہازوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، ایندھن کے لیے، جبکہ 1 لاکھ بیرل پاکستان کو فری تھا. تو جو گندم ہمارے پاس سرپلس تھی، اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں کہ وہ گیس ہمیں تقریباً فری تھی. ہمیں جو چائنا جانی تھی گیس، اس کے عوض $1 ارب جو ہے سالانہ ہمیں اس کا آمدنی ہونی تھی، جبکہ جو چائنا ہے اس کا 300-350 ارب کے درمیان ڈالر کے درمیان ایک بچت تھی جو وہ تیل اور ایندھن کی ٹرانسپورٹیشن کر رہا تھا، ایران سے بائی سی لے کے جا رہا تھا. تو سرن پاکستان ایک سونے کی چڑیا کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اور یہ ماضی کے غلط فیصلے ہوں یا آج کے غلط فیصلے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں پھر اس بھیک کی دکان پہ پہنچا دیا گیا. ابھی قطر سے جس گیس کی آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس کا سب سے مین اور اہم ترین کردار سابق احتساب بیورو کا سربراہ سیف الرحمان ہے، تو میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ 150 سے زیادہ پرمٹ جاری کر دیے گئے ہیں تمام بڑے شرفا اور امیر ترین لوگوں کو پاکستان کے. اور یہ قطر کی گیس ڈائریکٹ پاکستان کو نہیں ملے گی بلکہ وایا آئے گی، جس کو آپ آف شور کمپنیز کہہ سکتے ہیں، جو کہ دگنی ریٹ پہ آپ کے پاس پہنچے گی، جس کی قیمتوں کا کوئی تعین نہیں ہے. تیسرا، میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے میڈیا سے آج سوال کرتا ہوں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہوا ٹاپی کا، تو پاکستانیوں کو کون بتائے گا کہ انڈیا کو کس ریٹ کے اوپر گیس جا رہی ہے، پاکستان کو کس ریٹ کے اوپر گیس جا رہی ہے اور افغانستان کو کس ریٹ کے اوپر گیس جا رہی ہے. تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ہم سے گزری ہوئی گیس انڈیا کو سستی ترین دی جا رہی ہے بنسبت پاکستان کے، اور اس کی کنسٹرکشن کے اندر پاکستان کا ایک کثیر سرمایہ دیا جائے گا، جس کے اندر ابھی تک کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی اس کی کیلکولیشن نہیں ہے، اور وہ بھی موٹر وے کی طرح اور فلاح کی طرح ٹھیکے جو ہے میاں صاحب کی کمپنی لے جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان، افغانستان، ایران اور چائنا یہ اس ریجن کا سب سے بڑا ٹریڈنگ بلاک بن سکتا ہے، اور اس میں اگر آپ انڈیا کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں کسی سٹیج پہ تو وہ بھی. تو ہم اپنی جو نیچرل ٹریڈ ہے اور جو ہماری اس کو ہم سیکریفائز کر کے آرٹیفیشل اور ایکسپینسو ٹریڈ پہ کیوں جا رہے ہیں سینیٹر صاحب؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور اگر آپ اس کو
میں صرف 2 منٹ میں آپ کو اس کو پورا اس کا نقشہ کھینچ دیتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, کیونکہ ہماری تو ایک ایک سیکنڈ کی نظر ہے. جبکہ ایران چیخ چیخ کے پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بے شمار مواقع ہیں, آپ ہمارے ملک میں آئیں, آپ سرمایہ کاری کریں, آپ تجارت کریں, اس کے باوجود ہماری طرف سے ان کی طرف نہیں دیکھا جا رہا. میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں اور پاکستانیوں کو بھی بتاتا چلوں کہ آج سے 15 دن پہلے چائنا کے صدر نے ایران میں ایک معاہدہ سائن کیا, اس کے اندر سلک روڈ کو داخل کیا گیا. اس معاہدے کی مالیت تھی $600 ارب. اب تک دنیا میں ہونے والے تمام بڑے معاہدوں کے اندر اگر گوادر کے بعد کوئی معاہدہ سائن ہوا ہے تو وہ یہ ہے جس کے اندر چابہار کے راستے جانے والا ٹریڈ زون وایا افغانستان جائے گا. اسی لیے پہلی بار تاریخ میں چائنا کی افغانستان میں انٹرسٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ وہاں امن قائم کرنے کے لیے بے تابی سے کام کر رہا ہے. نہ صرف بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے 6 ماہ کے اندر چائنا ایک ملٹری چھاونی بھی تشکیل دینے جا رہا ہے افغانستان میں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو گیس پائپ لائن ہے یہ اپریل میں ڈسمنٹل کر دی جائے گی, جو پاکستان کی سرحد پہ 2.5 سال سے گرد کھا رہی ہے, جو پاکستان کے حکمرانوں کے تعصب کا شکار ہے, اور یہ گیس پائپ لائن کا رخ موڑ کے وایا افغانستان ایک بار پھر چائنا کی طرف لے جایا جائے گا, جس کے بیچ میں کوئی ملک نہیں. تو افغانستان کی بڑھتی ہوئی تیزی سے امن پسندی اور افغانستان کے پیسے کا مضبوط ہونا, ساتھ ہی ساتھ ایران کے پیسے کا مضبوط ہونا, در حقیقت ابھی 4 ملکوں سے $895 ارب کا معاہدہ ایران کا در حقیقت عالمی طاقتوں کے اندر ایک ایسی موو ہے جس کو یورپ نے بھی قبول کیا, جس کو امریکہ نے بھی قبول کیا, جس کو انڈیا ویور لے کے قبول کر کے بیٹھا ہوا ہے, جس کو چائنا سالہ سال سے قبول کر کے بیٹھا ہوا ہے, جس کو رشیا سالہ سال سے قبول کر کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر قبول نہیں کیا تو حکومت پاکستان نے قبول نہیں کیا, ان حکمرانوں نے قبول نہیں کیا, کیونکہ ان کے تمام فلسفے اور ان کے تمام سلیبس ان کے بنائے ہوئے ہیں ہی نہیں. میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں, ٹاپی کے معاہدے میں کوئی ایک پاکستانی کل کھڑے ہو کے دعویٰ کرے کہ وہ اس ریسرچ کے اندر یا اس کو بنانے کے اندر کوئی ایک چیز جانتا ہو تو آپ کو نیگیٹو ملے گا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر. میں دعوے دار بیٹھا ہوں, 2010 سے میرے پروگرام نکال کے دیکھیں, میں نے کہا تھا کہ اگر یہ پروجیکٹ ہو گیا تو حضرت آدم سے لے کے اب تک اس سے بڑا پروجیکٹ نہیں تھا. اور میں آج پاکستانیوں کو بتاؤں کہ خواب غفلت سے جاگ جاؤ, تمہارا یہ پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے, اور یہ پروجیکٹ اب چابہار میگا آئل سٹی کی صورت اختیار کر گیا ہے. اس کا پارٹ 2 عدن اور ایتھوپیا جبوتی کے اندر بننے والا چائنا کا سب سے بڑا ملٹری ایئر بیس اس چیز کی گواہی دے رہا ہے, جس پہ $4 ارب کی فرینچ کمپنی نے انویسٹیگیشن کی اور ریسرچ کی, اور آخر وہ پروجیکٹ بھی بننے کی جانب گامزن ہو سکا. لیکن ہم نے اپنے عرب پرستی کے اندر اپنے ملک کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا, اور کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا سفر الباکستان کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایران پاکستان گیس منصوبہ کا پایہ تکمیل کو پہنچتا تو گیس کی درآمد سے نہ صرف ملک میں اقتصادی سرگرمی پہل نظر آتی, بلکہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے بلوچستان کو اس کا ہونا تھا, اور وہاں کی جو محرومیاں ہیں وہ اوور نائٹ جو ہے انہوں نے تبدیل ہو جانا تھا. پاکستان ایران سے ہر سال 22 بلین کیوبک میٹرز 780 بلین کیوبک فیٹ آف نیچرل گیس پر ایئر درآمد کرے, جو کہ بعد میں بڑھا کر 55 بلین کیوبک فیٹ کر دی جائے گی. یہ اس اوریجنل معاہدے کا ایک لب لباب تھا. اور ایک اندازے کے مطابق 2013 میں $11 پر ملین برٹش تھرمل جو ہے کی قیمت پر پاکستان کو ملے گی. اور آگے چل کر اگر بھارت اور چین اس منصوبے میں شرکت کرتے ہیں تو پاکستان کو ٹرانزٹ کی مد میں جو رقم ملنی تھی وہ جو ہے آپ کے بہت زیادہ مسائل کا اس نے حل کر دینا تھا. لیکن شروع دن سے پاکستان کے اندر ایک پراکسی وار ہو رہی ہے بہت سالوں سے, اور وہ ہے شیعہ اور سنی کے درمیان. ہمیں ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا کر دیا لا کے کہ جب ہم فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہم ملکی مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں تو پہلے ہمارا مسلک جو ہے وہ ہمارے آڑے آ جاتا ہے, اس کی محرومیاں ہمارے آڑے آ جاتی ہیں, اس کی جو خواہشات ہیں وہ ہمارے آڑے آ جاتی ہیں. تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ابھی تک کوئی فیصلہ پاکستان کے لیے نہیں کر سکے. ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے کرتے ہیں, اور اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. قطر سے گیس لینے میں مزید نقصان ہے جو آج ڈیل سائن ہو گئی. میرا یہ پوچھنا ہے فیصل صاحب کہ اگر آپ چلیں اس کو نیک نیتی سے آپ ایک لمحے کے لیے اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے, قطر گیس کا, LNG کا, چاہے سیف الرحمان ہے, چاہے شاہد خاقان عباسی ہیں, چاہے کوئی اور ہے, لیکن اس کے باوجود یہ آپ کی کمیاں جو ہے وہ پوری نہیں کرتا, تو ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ایران سے معاہدے سے کون روک رہا ہے؟ آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہوگا, آپ کے پاس دونوں آپشنز موجود ہوں گے, جو سستا دے گا اس سے لیں, جو مہنگا دے گا اس کو چھوڑ دیں. اس میں کون سی بڑی سائنس ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے بڑی سائنس یہ ہے کہ پاکستان یا افغانستان کسی ایک خطے میں امن ہونا تھا,
اور اب مکمل طور پہ یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ امن افغانستان میں ہوگا. پاکستان کے اندر یہ تمام کچرا دھکیل دیا جائے گا. جتنے بھی ایکسٹریمسٹ ہیں, میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ گلف سے بھر بھر کے نیٹو کے طیارے افغانستان اتار رہے ہیں ان کو, اور افغانستان کے رستے وہ پاکستان آ رہے ہیں, جس کے شاخسانے اب نظر آ رہے ہیں. آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ میں آپ کو یہ پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ ایران کا اگر آپ پورا معاہدہ دیکھیں, اس کو ایک طرف کریں, اور اگر یہ گلف کا معاہدہ قطر کا یہ معاہدہ دیکھیں, تو اس میں بالکل یہ شک موجود ہے کہ یہ جب چاہے گا کینسل کر دیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا جب پہلے مشرف صاحب تھے تو سعودیہ سے تیل آتا رہا, لیکن جیسی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو وہ تیل آنا بند ہو گیا, اور ابھی تک پھر قسطوں کی صورت میں ایک دو کنٹینر جو ہے شپ جو ہیں وہ تیل کے لگے ہیں. لیکن قطر کا معاہدہ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہاں پہ ان کے منظور نظر یہاں پر حکمراں بیٹھے ہوئے. اس کے بعد یہ بھول ہوگی آپ کی, اور پھر آپ ایک بار تو اگر یہ آپ یہاں سے تیل لینا شروع کر دیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا پورا بلوچستان پچھلے سال سے ایران کے تیل پر ہی گزارا کر رہا ہے. ورنہ اگر ہم یہاں سے تیل امپورٹ کر کے بلوچستان بھیجیں تو 25 روپے ٹرانسپورٹیشن کی قیمت کے ساتھ فی لیٹر مہنگا, یعنی کراچی سے زیادہ مہنگا تیل آپ کو بلوچستان میں ملے گا. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ کے پاس 46 ارب ڈالر کی چائنا کی سرمایہ کاری خالی انفراسٹرکچر کی صورت میں آ رہی تھی, جو دنیا کے کسی بھی انفراسٹرکچر میں آج تک اتنی بڑی انویسٹمنٹ نظر نہیں آئی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر ایران اور چائنا کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اور ٹاپی کر کے آپ انڈیا کے ساتھ اپنا رخ موڑنا چاہتے ہیں, اور آپ ساری زندگی قطر سے امپورٹ کی ہوئی گیس جو پتہ نہیں کل امپورٹ ہو بھی نہ ہو تو آپ اس پہ گزارا کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ اس چیز کا فیصلہ تو پارلیمنٹ نہیں کرنا, اور عوام نے ان گھسبیٹھیوں کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ بھیجا ہے, تو اس کی اصل ذمہ دار فیصل صاحب پرابلم یہ ہے کہ اگر کل کو ایران, کیونکہ ان کا تو آپ نے بڑا لاس کر دیا, 100 کلومیٹر کی جو گیس پائپ لائن ہے وہ بچ گئی, اگر وہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اس کو راہداری دے دیتے ہیں, اور ان کو تو امیڈیٹلی پیسے نہیں چاہیے, ان کے پاس تو تیل ہے, ان کے پاس تو گیس ہے, بہت کچھ ہے, اور اگر اس کو وہ سستے قیمت پہ وہ راہداری دے دیتے ہیں تو آپ کا تو سی پیک معاہدہ جو ہے چائنا کے ساتھ وہ ایک دم کھٹیا میں پڑ جائے گا, اور آپ کو ٹھینگا ملے گا وہاں سے صرف. جناب یہ کھٹیا میں نہیں پڑ رہا, یہ ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آج سے 15 دن پہلے آپ چائنیز پریزیڈنٹ اور ایران کے وفد, جو 800 کی تعداد میں ایک وفد, سب سے بڑا وفد اب تک ایران پہنچا ان کا, انہوں نے 600 ارب ڈالر کا جو معاہدہ کیا ہے اس گیس پائپ لائن کو اپریل 26 سے ایران ڈسمنٹل کرنے جا رہا ہے, اور اس گیس پائپ لائن کا رخ افغانستان کے رستے چائنا کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. سلک روڈ کو بھی ادھر ہی ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. بلٹ ٹرین بھی اس منصوبے کے اندر موجود ہے, علاوہ ایندھن کی ٹریڈنگ کے. تو یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر صحیح وقت پہ صحیح فیصلے نہ ہوں اور افواج پاکستان ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اگر خاموشی اختیار کرتی ہے, تو فیصل رضا عابدی کے پاس تو اللہ سے دعا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, اور مبشر لقمان کے پاس ٹیلی ویژن پہ آواز حق بلند کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے منصوبوں کو خود نہیں سنبھال سکتے, کیا ایٹمی منصوبوں کو تمام سربراہ نہیں لے کے چلے, چاہے ڈکٹیٹر ہوں چاہے سیاسی لوگ ہوں, اور آخر میں پایا تکمیل پہ پہنچ کے کم سے کم ہم انڈیا کے سامنے اتنے فخر سے تو کھڑے, تو ہم اپنے معاشی ایٹم بم کو جو تھائی گوادر میگا آئل سٹی, یہ سی پیک تو ایک سڑک کا نام ہے, ایکچوئل جو معاہدہ تھا وہ آپ کا گوادر میگا آئل سٹی تھا, جہاں سے 3 لاکھ بیرل دنیا کو تیل بکنا تھا, اور جو ایکسپینڈ ہو کے 10 لاکھ بیرل کے اندر 2020 تک پہنچانا تھا ایران نے, جس میں 2.5 لاکھ بیرل ہمارا کروڈ آئل فری تھا. تو ہم نے تو اپنے منصوبوں کو کبھی جانا ہی نہیں, ہم نے اپنے منصوبوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں, ہم نے تو بکس کی پٹی کو آنکھوں پہ باندھ رکھا ہے, اور عرب کی طرف سے جو حکم آتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں ارامکو کی تو اب حالت خراب ہے. آپ اگر غور سے دیکھیں تو یمن کے اندر جو ہے وہ تمام تیل کے کنویں موجود ہیں, لیکن ان کو تیل نکالنے نہیں دیا جاتا. اسی طرح پاکستان کے اندر تمام معدنیات موجود ہیں, پاکستان کو بھی نکالنے نہیں دیا جاتا. ایران کا تو صرف ایک منصوبہ ہے پاکستان میں جو آج تک سرحد ہی نہیں کراس کر پایا, باقی منصوبے کس کے ہیں؟ یہ پی ٹی سی ایل کے 800 ارب ڈالر کدھر ہیں؟ آج تک نہیں ملے ہمیں. 3G 4G کے 111 ارب ڈالر ہمیں آج تک نہیں ملے. 1.5 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے 3G 4G پہ ان تمام کمپنیوں کو کماتے ہوئے. 1000 روپے کے اندر KSB بینک خرید لیا جاتا ہے. 5000 چائنیز جو اس کے اندر سرمایہ کاری کرنے پہلی بار پاکستان کے بینکنگ سرکل میں داخل ہوئے تھے سائبر نیٹ بینک انویسٹمنٹ کے ذریعے, ان کے تمام لاکھوں کروڑوں روپے کے شیئرز کو 10 پیسے پہ کر دیا گیا, PIA کو ٹکے بھاڑوں کے اندر بیچ دیا گیا. تو آپ کے سامنے کے الیکٹرک کے 800 ارب روپے کے کاپر پہ تو آپ نے بھی پروگرام کیا. چلیں آپ اور میں حکومت پاکستان سے تقاضا کرتے ہیں, سارے کام چھوڑو, ہمیں کل یہ کاپر اترا ہوا دکھا دو کہاں رکھا ہوا ہے, ہم تم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر کاپر یہاں نہیں رکھا ہوا تو کم سے کم اس کے الیکٹرک کی چور انتظامیہ سے پوچھا جائے بھائی وہ 800 ارب روپے کدھر گئے, کہیں وہ دہشت گردی میں تو استعمال نہیں ہو گئی, اگر ہنڈی کے ذریعے باہر گئے تو کون سے ملک میں گئے؟ تو مبشر بھائی ان سب چیزوں کے لیے انصاف کی عدالتوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب انصاف ہی نہیں ہوگا تو میں اور آپ تو یہاں پر خالی لکیر پیٹتے رہیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان کے اندر.